بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو وظائف ہے نا، وظائف یہ مسائل کے حل کا بیسیکلی ذریعہ نہیں ہے۔ مسائل کے حل کا ذریعہ تو اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ اب پھر وظیفے کیوں ہیں؟ وظائف دو وجہ سے ہیں۔ اگر کوئی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، لوگوں کا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے وظائف بتا رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مختلف ناموں سے، مختلف اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا جائے اور اللہ رب العزت کس عمل پہ ہمارا مسئلہ حل فرما دے۔ تو یہ اصل بیسک وظائف کا مقصد یہ ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ وظائف دستک ہیں، اللہ رب العزت کو پکارنے کا ایک راستہ ہے۔ ان وظائف پہ اللہ رب العزت کی طرف سے صدا ہے، مانگ میرے بندے کیا چاہتا ہے۔ ان وظائف سے کیا مراد ہے؟ جب بندہ کہتا ہے 3 مرتبہ، جو بندہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے جو چاہیے مانگ لے، تیری فریاد پوری کی جائے گی۔ ادعونی استجب لکم، مانگو دیا جائے گا۔ تو یہ جو اعمال ہیں ان کو کر کے اللہ رب العزت سے مانگنا، تو بہت سے اعمال قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ان کو کر کے اللہ سے مانگنا، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن اصل جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے نماز کے ذریعے اور دعا کے ذریعے مدد چاہنا۔ جو بندے صرف وظیفے کرتے ہیں، نہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ ان کو وقتی فائدہ تو ہو جائے گا، مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ان کا۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو مارکیٹ میں نئے سے نئے وظیفے آتے ہیں نا، کبھی لونگ کے دانوں کا، کبھی الائچی کے دانوں کا، کبھی سکوں کا، اور یہ سب مارکیٹ میں یہ حقیقتاً صرف اور صرف بیوقوف بنانے کے لیے ہے۔ ورنہ مسائل کے حل کے لیے راستہ تو ایک ہی ہے۔ آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کے ذریعے مانگ رہے ہیں۔ تو اب جو بھی مسئلہ ہے، راستہ تو ایک ہی ہے۔ اب اللہ سے مانگنے کے لیے کھجور کا ہونا ضروری ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے سکوں کا ہونا ضروری ہے، چاول کے دانوں کا، بادام کے دانوں کا ہونا کوئی ضروری ہے؟ ان چیزوں کی اللہ رب العزت نے افادیت رکھی ہے، وہ استعمال کریں۔ اللہ رب العزت افادیت عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ وظیفوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ شوہر کا مسئلہ یا ودود سے حل ہوگا، یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ شوہر کا مسئلہ تو یا ودود یا اللہ پکار کر اللہ رب العزت سے مانگنے سے ہوگا۔ جب ہم اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کریں گے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے تو اس دعا سے مسئلہ حل ہوگا۔ اب اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تھک گئے اب تو، طرح طرح کے نئے نئے وظیفے مارکیٹ میں لا کے لوگوں نے عجیب جو ہے نا وہ ذہن سازی کی ہے، اور لوگوں کو بھی کوئی وظیفہ بتا دیا جائے۔ اب میں جیسے ذکر کی جو سیٹ اپ بنایا ہے میں نے، اب اس میں بیسک جو سیٹ اپ ہے وہ ایک حدیث مبارکہ کو لیا گیا ہے، اس کے مطابق عمل ہے، اور مجھے اللہ کی ذات عالی سے یقین ہے جو بندہ سٹیپ بائی سٹیپ اس عمل کو کرتا جائے گا، اللہ پاک اس کا مسئلہ ضرور حل فرما دیں گے۔ لیکن پھر بھی کہیں گے آپ نے کوئی ترتیب نہیں بتائی، آپ نے تعداد نہیں بتائی، آپ نے وقت نہیں بتایا۔ بھئی اللہ سے مانگنے کے لیے کون سی تعداد اور کون سا وقت؟ یوں سمجھ لیجئے، میں نا سیدھی سیدھی بات کروں، اگر ذلیل ہونے کا شوق ہے نا تو بنی اسرائیل کی طرح نئے سے نئے مسئلے پوچھتے جائیں، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں دروازے کھلے ہیں 24 گھنٹے، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، جب چاہو مانگ لو۔ کیوں اپنے آپ کو ذلیل کیا ہوا ہے؟ میں حقیقت بتاؤں، تھک گیا ہوں وظیفے بتا کے بھی، کہ سمجھ نہیں آتی نا آپ لوگ چاہتے کیا ہے۔ میری بات سمجھ لیجئے کہ آپ کے مسائل کا حل اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے سے ہو جائے گا۔ آپ کو مزید مارکیٹ میں نئے سے نئے آنے والے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب یہ راستہ ہے۔ اب اسی راستہ پر، اسی عمل کی ترتیب پر چلتے ہوئے ہمارے انشاءاللہ نیکسٹ سارے وظائف ہوں گے۔ کچھ بیسک سیٹ اپ ہم نے اعمال کا بنایا ہے، مختلف مسائل ہیں، جس طرح شوہر کے مسئلہ کے لیے وظیفے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے 5 سال کے اندر مختلف مسائل میں مختلف وظائف، مختلف اعمال لوگوں کو کروائے۔ ان اعمال سے ان لوگوں کے جو مسائل حل ہوئے، ہم نے ان کو ایک کورس میں جمع کیا، ہم نے ان کو ایک سیٹ اپ باقاعدہ بنایا، اس کو چینج یور لائف کورس کا نام دیا۔ تو جو بندہ چینج یور لائف کورس کر لے اور ہمارے روزانہ اپلوڈ ہونے والے وظائف میں ذکر کر لے اور دعا کر لے، اس کا مسئلہ حل نہ ہو یہ ناممکن بات ہے، اس کی زندگی میں سکون نہ آئے یہ ناممکن بات ہے۔ اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ نے وظیفے پر وظیفے ساری زندگی کرتے رہنے ہیں یا اللہ سے تعلق جوڑ کے اپنے مسئلے حل کروانے ہیں۔
آج کے عمل کی ترتیب میں ہم اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ کا ذکر کریں گے، حدیث مبارکہ کے پہلے حصے پر عمل ہوگا، پھر دوسرا درود پاک پڑھیں گے، دوسرے حصے پر عمل ہوگا، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ تو آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ یا سلام یا اللہ جل جلالہ، یا مؤمن یا اللہ جل جلالہ، یا سلام یا اللہ جل جلالہ، یا مؤمن یا اللہ جل جلالہ، یا سلام یا اللہ جل جلالہ، یا مؤمن یا اللہ جل جلالہ، یا سلام یا اللہ جل جلالہ، یا مؤمن یا اللہ جل جلالہ، یا سلام یا اللہ جل جلالہ، یا مؤمن یا اللہ جل جلالہ، یا سلام یا اللہ جل جلالہ، یا مؤمن یا اللہ جل جلالہ، یا سلام یا اللہ جل جلالہ، یا مؤمن یا اللہ جل جلالہ، یا سلام یا اللہ جل جلالہ، یا مؤمن یا اللہ جل جلالہ، یا سلام یا اللہ جل جلالہ، یا مؤمن یا اللہ جل جلالہ، یا سلام یا اللہ جل جلالہ، یا مؤمن یا اللہ جل جلالہ، یا سلام یا اللہ جل جلالہ، یا مؤمن یا اللہ جل جلالہ۔ اب ویڈیو کے ویوز کے حساب سے بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر 1000 ویوز ہیں ویڈیو کے ذکر کرنے والوں کے، تو ہم نے 10 صفحہ پڑھا ہے، یہ 10,000 مرتبہ یہ ذکر ہوا۔ تو یہ جو اجتماعی ذکر کی برکت ہے، یہ افادیت ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، آگے پیچھے کی دوڑے چھوڑ کے نا اب اس راستے سے اللہ سے مانگی جو راستہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور آگے پیچھے کی دوڑیں چھوڑ دیں۔ اب درود پاک پڑھ لیجئے، سامنے 4 درود پاک لکھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ بھی ان چاروں کو پڑھیں گے تو 1000 سے ملٹیپلائی کرنے تو 4000 مرتبہ درود پاک بن جاتا ہے۔ مزید آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کم از کم مقدار 3 دفعہ ہے۔ صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک اس عمل ذکر میں شامل ہونے والے سب بندوں کی جس مسئلہ حاجت کے لیے وہ دعا کے لیے حاضر ہوئے، ذکر میں شامل ہوئے، اللہ پاک ان سب کی ساری حاجتوں کو پورا فرما دے، سارے مسئلوں کو حل فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ دعا کر لیں، آپ دعا کر لیجئے، مزید میں نے آپ سب کے لیے کیا، آپ انفرادی طور پر اپنے لیے دعا کر لیجئے۔ جب دعا کر لیں تو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیے گا، ورنہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں جاتی ہی نہیں جس دعا کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو۔ اور خدا کا واسطہ ہے، نام والدہ کا نام نہ دیں، تصویر نہ دیں، جادو نظر بدبندی سب کچھ ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ جنات زنا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عمل کی اجازت ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل سبسکرائب فرما لیجئے، ہر ویڈیو میں سے ذکر لازمی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔